آج کے اس مسابقے کے کنوینر جناب قاری خورشید عالم صاحب، جن کی محنتوں سے یہ محفل سجی ہے، ہمارے مخدوم، ہمارے مربی حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں یہ محفل سجی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں کنوینر اجلاس جناب مولانا قاری حافظ خورشید عالم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ جناب صدر موقر، اساتذہ کرام، معزز مہمانان عظام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم والد گرامی جناب حافظ جمیل احمد صاحب میموریل ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے زیر اہتمام دوسرا مسابقہ حسن قرآت کا انعقاد کر رہے ہیں۔ حضرات، علم تجوید کی جو اہمیت اور ضرورت ہے اس سے ہم سب واقف ہیں کہ قرآن مجید کو احکام تجوید کے عین مطابق پڑھنا اور پڑھانا بے حد ضروری اور لازم ہے۔ اس علم کی فرضیت قرآن مجید اور احادیث دونوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس کی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، لو اراد السامع ان يعد حروفه لعدها، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اطمینان وقار سے تلاوت کرتے تھے کہ اگر سننے والا حرفوں کو گننا چاہتا تو بآسانی گن لیتا۔ جب ہم جان چکے کہ قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے تو اب یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ قرآن کے حقوق میں سے ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظ اور ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ ترتیل سے قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تب ہی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسی ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی تلاوت تجوید کی رعایت کے بغیر بلکہ اس کے برخلاف ہو تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے، زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اللہ کے حکم پر عمل ہے جو باعث اجر و ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت ہے کہ وہ خود کسی شخص کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے، اس نے انما الصدقات للفقراء کو مد کے بغیر پڑھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا اور فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح نہیں پڑھایا ہے۔ تو اس نے دریافت کیا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کس طرح پڑھایا ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، للفقراء پر مد کیا، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ حرف یا حرکت کے چھوٹنے یا بدلنے پر نہیں، صرف مد کے چھوٹنے پر شاگرد کو ٹوکا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے مطابق پڑھ کر سنایا جا رہا ہے تاکہ وہ حرف کو کھینچ کر پڑھنے میں بھی خلاف سنت عمل کا مرتکب نہ ہو۔ حضرات، قرآن مجید اور احادیث کی ان تصریحات سے یہ بات بخوبی معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں اس سے متعلق کتنی فکر رکھنی چاہیے۔ الحمدللہ گزشتہ 8 برسوں سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسابقہ حفظ قرآن مجید کا انعقاد کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال سے حسن قرأت کا بھی انعقاد اسی غرض و غایہ سے کیا جا رہا ہے
کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہمارے اندر پروان چڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیتوں کو قبول فرما کر ہماری کوششوں کو کامیاب کرے۔ مسابقات کا انعقاد دلوں میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ اصل بات یہ ہے، یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی قرآن کا پڑھنے والا بغیر کسی ماہر قاری کے پاس مشق کے مہارت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اس علم کی بنیاد ہی تمرین اور کسی ماہر استاذ کے پاس عملی مشق ہے۔ لہذا کسی ماہر قاری سے رجوع کیے بغیر اس علم کا حصول بہت دشوار ہے۔ لہذا تمام حاضرین سے میری گزارش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی تصحیح کے لیے کسی نہ کسی ماہر فن استاد سے رجوع ضرور کریں، اور یہی اس مسابقے کے انعقاد کی غرض ہے کہ دلوں میں یہ فکر پیدا ہو اور قرآن مجید کی صحیح تلاوت کے ساتھ اس کا پیغام عام ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔